اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، قرآن مجید میں کچھ احسانات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ہے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے پیغمبر مبعوث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھا سپارہ 7واں رکوع۔ تو کیونکہ آپ سرکار سردار الانبیاء ہیں، اور روز قیامت جو ہے نا وہ سارے نبی جب لوگوں کو جواب دے دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی سفارش یا مطالبہ نہیں کر سکتے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کریں گے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی آپ کی سفارش پہ شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے لوگ بخشے جائیں گے۔ اس طرح سے آگے 16واں سپارہ 10واں رکوع اللہ تعالیٰ نے پھر ایک احسان کا ذکر کیا کہ میں نے موسیٰ پر احسان کیا کہ میں نے ہارون کو نبی بنایا، کیونکہ کہتے ہیں کہ دعا سے کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، مگر یہ قرآن مجید میں یہاں پہ ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پہ احسان کرتے ہوئے ہارون کو نبی بنایا۔ اس طرح سے ایک آگے احسان کا ذکر ہے 22واں سپارہ 12واں رکوع۔ اس میں یہ کہ ہے کہ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی قابلیت دیکھی جائے یا کوئی نیکی دیکھی جائے تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک احسان ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی تندرستی، انسان کے جو ہے نا وہ رشتوں میں برکت، انسان کی ہر کاروبار میں برکت، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر طرح کی جو سہولیات انسان کو ملتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ تو ماننا چاہیے کہ یہ پوری زندگی ہی ہے کہ اس کا قدر کرم ہے، فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو جزاک اللہ، باقی پھر سناؤں گا۔